حال میں معاملہ پیش آیا. مفتی سلمان اظہری صاحب جو ہے ممبئی کے بریلوی مسلک کے عالم ہیں, ہمارا ان سے عقیدے کا اختلاف ہے, مسلک کا اختلاف ہے, لیکن وہ اپنی جگہ ہے. لیکن بہرحال وہ مسلمانوں کے ایک جماعت کے عالم ہیں. ان کو ابھی جوناگڑھ کے اندر انہوں نے ایک بیان میں ایک شعر پڑھا تھا, اس شعر کی وجہ سے ان کو اریسٹ کر لیا پولیس نے. حالانکہ ضمانت مل گئی ہے, فی الحال وہ رہا ہو گئے, لیکن ابھی کیس چل رہا ہے. میرے بھائیوں, یہ حالات ہیں, یہ حالات ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر مسائل آئے, مصیبتیں آئیں, آج وہ بیچارے انڈیا کے باہر ہیں. ان کو لے کر کے کتنے لوگوں نے بڑی خوشی منائی کہ چلو بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک اریسٹ ہو گئے, باہر چلے گئے اور انڈیا سے باہر چلے گئے. لوگوں نے خوشی منائی, ان کا ادارہ بند ہو گیا, ان کا اسکول بند ہو گیا, ان کا چینل بینڈ کر دیا, لوگوں نے خوشی منائی تھی. میرے پیارے ساتھیوں, یہ آپس میں نفرت اور عداوت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے, گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں. اور جانتے ہو ایک نقصان اور ہے گناہ کا. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے بیوی اور بچوں کے اخلاق پر بھی اثر پڑتا ہے. بچے نافرمان کیوں ہیں؟ بیوی نافرمان کیوں ہے؟ کبھی غور کرنا. باپ گٹکھا کھا رہا ہے, باپ بیڑی پی رہا ہے, باپ سگریٹ پی رہا ہے, باپ شراب پی رہا ہے, اور یہ امید کرتا ہے میرا بیٹا 5 ٹائم کا نمازی ہو سکتا ہے, پاسبل ہے. لیکن اگر باپ اگر بدچلن ہے تو اولاد بھی بدچلن ہوگی میرے بھائی. اگر ماں بدچلن ہے تو بیٹیاں بھی بدچلن ہوگی. ماں باپ کا اثر پڑتا ہے بچوں کے اوپر. اس لیے اگر چاہتے ہو ہمارے بچے صحیح ہو جائیں, ہماری بیٹیاں صحیح ہو جائیں, تو اپنے اخلاق اور کردار کو ہمیں اچھا بنانا پڑے گا. جب تک ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے, ہماری اولاد کی اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح نہیں کرے گا. اسی لیے قرآن ہم سے یہ کہتا ہے اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو, اور اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب یہ تو ہو گئے گناہوں کے نقصانات. اب تقریر کا آخری پوائنٹ کہ وہ کیا طریقہ ہے جس سے ہم گناہوں سے بچ جائیں. کیا ایسا کرے ہم کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں؟ قرآن ہمیں طریقہ بتاتا ہے. اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل, نماز قائم کرو دن کے دونوں کنارے پر. فجر کی نماز بھی قائم کرو اور مغرب کی نماز بھی قائم کرو. دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کرو. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ, اور رات کے کچھ حصے میں بھی نماز قائم کرو, یعنی عشاء کی نماز بھی پڑھو. یا 3 نمازوں کا ذکر ہوا, حالانکہ نماز 5 ٹائم کی ہے. اللہ کہہ رہا ہے دن کے دونوں حصے پہ نماز قائم کرو اور رات کے حصے میں نماز قائم کرو. ان الحسنات یذہبن السیئات, کیونکہ نیکی کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں. جب آپ نماز کی پابندی کریں گے آٹومیٹک بہت سارے گناہوں سے بچیں گے. ہمارے بہت سارے نوجوان میں جانتا ہوں انٹرنیٹ کا دور ہے, موبائل پر گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں, گندی عادتوں میں پڑے ہوئے ہیں. کبھی کبھی میرے پاس واٹس ایپ پر ایسے نوجوانوں کا میسج بھی آتا ہے, شیخ صاحب ایک گندی عادت میں پڑا ہوا ہوں, دعا کر دیجئے میرے لیے, اللہ مجھے اصلاح, مجھے کوئی طریقہ بتا دیجئے. طریقہ میں قرآن کا آپ کو بتاتا ہوں, قرآن کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز قائم کرو, بے شک نماز آپ کو بے حیائی سے اور برائی سے روکے گی. بے حیائی اور برائی سے نماز روکے گی میرے بھائی. جب آپ نماز کی پابندی کریں گے آٹومیٹک بہت ساری گندگی سے, آپ شراب پینے والا اگر شراب بھی پی رہا اور نماز بھی پڑھ رہا ہے, دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. جب نماز کی پابندی کرے گا تو شراب کے اڈے پر نہیں جائے گا. جب وہ اپنے دل میں یہ طے کر لے گا مجھے 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے, جب دوست لوگ کہیں گے چلو شراب کے اڈے پہ چلو, کہے گا نہیں یار شراب پی لوں گا تو عشاء کیسے پڑھوں گا, فجر کیسے پڑھوں گا, شراب کی عادت چھوٹ جائے گی. موبائل پر گندی چیزیں دیکھ کر کے اپنے آپ کو جو انسان ناپاک کر لیتا تھا, جب اسے اس بات کی چنتا ہوگی مجھے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے, وہ موبائل کو بند کر دے گا, اپنے آپ کو دور کرے گا, نہیں مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے. اپنے دل میں یہ عہد کر لو میرے نوجوان ساتھیوں, اگر اس گندگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو, اپنے دل میں یہ عہد کر لو مجھے نماز کی پابندی کرنا ہے. اور ایک چیز اور بتا دیتا ہوں آپ کو, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کیمرہ لگا ہوتا ہے ایئرپورٹ پر, کٹیہار اسٹیشن پہ بھی لگا ہوا ہے,
پٹنہ اسٹیشن پر بھی لگا ہوا ہے، بڑے بڑے مال میں لگا ہوتا ہے. کیمرہ کیوں لگا رہتا ہے؟ اس کیمرے کا نام کیا ہوتا ہے؟ سی سی ٹی وی کیمرہ، سیکیورٹی کیمرہ. اس کیمرے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ چور چوری کرنے کے پہلے سوچ لے تیری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. کسی لڑکی کو چھیڑنے والا سوچ لے تیری تصویر آ رہی ہے کیمرے کے اندر. کیمرہ کا ڈر چور کو خبردار کر دیتا ہے، چھیڑنے والے کو خبردار کر دیتا ہے، نہیں غلط کام مت کرنا، کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے. دنیا کے کیمرے سے ڈرنے والوں، اللہ کا کیمرہ بھی آن ہے 24 گھنٹے. اللہ کی نظر تمہارے اوپر 24 گھنٹے ہے. اللہ کے فرشتے اپنے کیمرے میں سب ریکارڈ کر رہے ہیں اور اللہ کا کیمرہ کبھی آف ہونے والا نہیں ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. میرے کرامن کاتبین تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. بندہ جب اپنے منہ سے کوئی لفظ بھی نکالتا ہے فرشتے اس کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، جب یہ دل میں ڈر پیدا ہوگا، اللہ کا کیمرہ سب ریکارڈ کر رہا ہے، انسان گناہوں سے بچے گا. اور گناہوں سے بچنا ہے تو تیسرا کام یہ کرو، قرآن سے اپنا تعلق جوڑو. قرآن کے اندر یہ کمال ہے کہ قرآن پڑھنے والا جب قرآن سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، اللہ کے کلام کا نور اسے گناہوں سے بچاتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. یہ قرآن لوگوں کے لیے شفا ہے اور یہ قرآن لوگوں کے لیے رحمت ہے. قرآن میں بخار کا علاج نہیں ہے، قرآن میں زکام کا علاج نہیں ہے، قرآن میں ہماری روح کی بیماریوں کا علاج ہے. قرآن ہمارے روح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، جو گناہوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، قرآن ہماری روح کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے. قرآن کی تلاوت پابندی سے کرو میرے بھائی. آج کے دور میں تو موبائل موجود ہے، موبائل پر قرآن کا ایپ ڈاؤن لوڈ کر لو. ڈیلی کوشش کرو آدھا پارہ، 1 پارہ، 1.5 پارہ، 2 پارہ، جتنی اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے ڈیلی قرآن کی تلاوت کرو. بہت سارے گناہوں سے آپ بچو گے. اور تیسرا کام بتا رہا ہوں، نوٹ کر لو. الصدقۃ تطفئ غضب الرب. صدقہ خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہوتی ہے. اپنی عادت بنا لو. زکات تو جو دینا ہے دینا ہے. 1 لاکھ روپیہ اللہ نے مجھے دیا، مجھے 2,500 زکات دینا ہے. 1 کروڑ دیا ہے، 2.5 لاکھ دینا ہے، وہ تو زکات ہے. صدقہ خیرات. نوکری کرنے والا ایک اپنے اوپر پابندی کر لے. 50,000 روپیہ نوکری میں تنخواہ مل رہی ہے، 50,000 بہت ہوتا ہے، ہر مہینے 500 روپیہ میں صدقہ کروں گا. زکات جو سال میں دیتا ہوں وہ الگ ہے، صدقہ کروں گا. دکاندار ہے، دکان پر ڈیلی 1000 کی بکری کرتا ہے، طے کر لے 1000 کی بکری ہو رہی ہے، 50 روپیہ روز صدقہ کروں گا. صدقہ کرنے کو اپنی زندگی کی عادت بنا لو. اور میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتا رہا ہوں، بہت ساری مصیبتوں کو اللہ ٹال دے گا، بہت سارے گناہوں سے بچائے گا، بہت سارے ایکسیڈنٹ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا. میں نے زندگی میں تجربہ کیا ہے، صدقہ خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے مصیبتوں سے اور گناہوں سے ہمیں بچاتا ہے میرے بھائی. اور پھر بھی اگر گناہ ہو جائے توبہ کر لو میرے بھائی. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو توبہ نہیں کرے گا وہ بہت بڑا ظالم ہے. توبہ کرنے والا ظالم نہیں ہے. تو لوگ ایک کہاوت ہے کہ صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے. اگر کوئی سدھر جائے تو لوگ کہتے ہیں یار سدھر گیا، مگر جو سدھر جائے، جو سچی توبہ کر لے، اللہ کا قانون نرالا ہے، اللہ کی رحمت نرالی ہے. جو سچے دل سے توبہ کر لے اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جو سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. کل تک اس نے جتنے گناہ کیے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو کنورٹ کر دے گا نیکیوں میں. اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی اگر سچی توبہ کرے گا. اور سچی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ آخری بات بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لو اور بات ختم کرتے ہیں. میں بھی بیمار ہو گیا. آج اتفاق سے منیہاری گھاٹ سے کٹیہار تک بائک پر بیٹھ کے آیا. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، سردی کا کافی اثر ہو گیا. مجھے تو لگا کہ تقریر بھی ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی، لیکن اللہ جزائے خیر دے، یہاں کے لوگوں نے دوا وغیرہ کھلائی اور وکس وغیرہ کی بھاپ لے کے میں آیا تو آپ کے سامنے میں تقریر کر پایا ہوں. یہ اللہ کی توفیق ہے میرے بھائی اور آپ لوگوں کی محبت ہے کہ میں نے آپ کے سامنے اتنی باتیں رکھ دی. یہ آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ جب ہم توبہ کریں تو قرآن کہتا ہے صرف توبہ نہیں کرنا ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرنا ہے.
सच्ची तौबा कैसी होती है? नोट कर लो, सच्ची तौबा वो होती है जिसके अंदर 3 कंडीशन पाई जाए। पहली कंडीशन ये है, आप जिस गुनाह से तौबा कर रहे हैं उस गुनाह को छोड़ दीजिए। शराबी तौबा करना चाहता है, शराब छोड़ दे। जानी तौबा करना चाहता है, जिना छोड़ दे। बेनमाजी तौबा करना चाहता है, नमाज पढ़ना शुरू कर दे। जिस गुनाह में आप मुब्तला है, पहले उस गुनाह को छोड़ दीजिए, पहला काम। दूसरा काम, अपने गुनाह पर शर्मिंदगी महसूस है, यार मैं गलत करता था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये एहसास होना चाहिए। अगर ये एहसास है कि मैंने गलत किया तो ये तौबा की पहली सीढ़ी है। और अगर गुनाह पर ये एहसास भी नहीं है, आप गलत कर रहे हैं, किसी लड़की के साथ गलत आपने काम किया और आप अपने दोस्तों में फख्र के साथ बयान कर रहे हैं, तो ये ढिठाई है, ये चोरी और सीना जोरी है। और याद रखो, जो अपने गुनाहों पर इतराता है, गुनाहों पर ढिठाई करता है, अल्लाह ताला के उसकी मग़फ़िरत का चांस बहुत कम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत में सबकी माफी हो सकती है मगर उसकी माफी नहीं होगी जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करेगा। तो पहला काम, गुनाह को छोड़ दे। दूसरा काम, गुनाह पर शर्मिंदा हो। और तीसरा काम क्या करना है, आइंदा फ्यूचर में, भविष्य में उस गुनाह को ना करने का पक्का इरादा करें। पक्का इरादा, ये नहीं कि शाम को तौबा कर ली, सुबह को फिर वही काम करने लगा। पक्का इरादा कर ले, मुझे ये काम नहीं करना है। ये 3 चीजें अगर हैं तो सच्ची तौबा है। और चौथी चीज और शामिल कर लो, अगर आपने किसी का हक मारा है, किसी का पैसा ले लिया है, किसी को गाली दे दी है, किसी की गिबत की है, तो उससे जाके माफी मांग लो और उसका जो हक लिया है वो हक दे दो, तब आपकी तौबा अल्लाह के यहाँ कबूल होगी। आखिर में ये गुजारिश करूंगा मेरे भाइयों, आप जानते हैं ये हमारा जो जलसा है ये मदरसा तहफीजुल कुरान मदरसा इस्लामिया सेमापुर की तरफ से ये प्रोग्राम हुआ है। और आप ये भी जानते हैं इतना बड़ा पिंडाल और ये तमाम उलमा को बुलाया गया है और ये पूरा इंतज़ाम चंदे से होता है और जलसे भी चंदे ही के लिए होते हैं। भाइयों ने हमसे गुजारिश की है, मैं इस फ़न का आदमी नहीं हूँ, ये भी चंदा करना भी एक महारत की चीज़ होती है, मैं वो फ़न और हुनर नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं, ये बड़ा सुहाना वक्त है, अल्लाह ताला इस वक्त में हमारी नेकियों को कबूल करता है। आप आइए, बढ़ चढ़ करके इदारे को अपना ताउन दे करके जाइए। हमारे बाद जो लोग मौजूद हैं वो आपके ताउन को लेंगे।